بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد الحمدللہ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہم ترین موضوع ہے، اسے بہت سے لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے گوشہ نشین اور جو درویش صوفی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، یہ جو ہے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تکفیری خارجی، حکومت، سسٹم بدلنا، طاغوت، اس قسم کی باتیں کرنے والے جیسے کوئی صرف سیاسی لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ سیرت میں کتنے عقیدے کے پہلو ہیں، انسان کی تربیت کے، عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، جہاد، سیاست، معاشیات، تمام چیزوں میں۔ تو اس کو بھی صحیح سلفی منہج کے مطابق پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو کتاب منتخب کی وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ستۃ مواد، یعنی شرح ستۃ مواد من السیرہ، سیرت میں سے 6 مختلف مواقع، ان کی شرح، اس میں کیا کچھ ثابت ہوتا ہے، کیا فقہ اور فہم، اور جو اس کی شرح ہے، اس شرح کی بھی جو شرح ہے، تشریح ہے، وہ شیخ صالح الفوزان مفتی اعظم سعودی عرب حفظہ اللہ کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں تمام رسالوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال شیخ الاسلام الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعفى عنہ، اللہ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، آمین۔ تأمل رحمک اللہ، اس پر غور کریں، اللہ آپ پر رحم کرے، دعا بھی فرمائی۔ ستۃ مواد من السیرہ، سیرت کے ان 6 مواقع پر، ان 6 باتوں پر، ان 6 واقعات پر، وافہمھا فہما حسنا، اور اچھے طور پر انہیں سمجھ لیں۔ فہم حسن اچھے طور پہ سمجھنا ہوتا ہے، جس طرح جو ہے اتباع اور پیروی بطور حسن کرنی چاہیے، جس طرح شیخ صالح الفوزانی دوسرے موقع پہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ سلفی کہلاتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی مہاجرین، انصار، سلف صالحین کی جو پیروی کرتے ہیں بطور احسن، احسن صحیح طریقے سے، صرف نام کے نہیں۔ تو ادھر بھی صحیح فہم حاصل کریں اس کا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا مطلب ہے المراد بها سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول۔ سیرت تو کسی کی بھی سیرت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سیرت رسول مراد ہے، اور اس سے مراد آپ کا وہ طریقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد سے اپنی پوری زندگی تا حیات، اپنی وفات تک چلتے رہے، ہر معاملے میں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، دعوت الی اللہ ہو، جہاد و ہجرت ہو، تعلیم ہو، تمام آپ کے افعال، اقوال اور تصرفات، جو کام آپ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، سیکھے، تاکہ کیوں من اجل ان یقتدی بہ، تاکہ آپ کی اقتداء اور پیروی کرے اس چیز میں، کیونکہ اللہ جل وعلا نے انہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، قدوۃ لنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ ہمارے قدوہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پڑھیں تاکہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں۔ یہ ہیں سیرت کو پڑھنے پڑھانے سے اصل غرض و غایت، مقصد، اور اس کا تفقہ و فہم حاصل کرنا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم جو ہے مختلف جو ہے سنت بھی نہیں، بدعتی قسم کی جو ہے مناسبتوں پر جو تہوار وغیرہ مناتے ہیں اس میں بس بیٹھ کے پڑھ لیں بطور برکت۔
یہ تو کوئی بے فائدہ چیز ہے، سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، بس جو ہے سیرت کے کچھ واقعات بیان کر دیے اور واہ واہ کر کے چلے گئے، کیونکہ یہ تو تفقع نہیں ہے، اس کا فقہ اور فہم اور اس سے مقصود کیونکہ جو سیرت ہے یعنی وہ اس کا کرتے ہیں جس طرح ان کی عادت چل رہی ہیں لوگوں کے، عام جو یعنی رسم و رواج کی طرح اس کو پڑھتے ہیں، میلاد ہو رہی ہے جس طرح کے میلاد کے موقع پر پڑھتے ہیں لوگ میلاد، خود بدعت، اس میں یہ سیرت کے کچھ واقعات سناتے ہیں، یہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں، اور اس کو کسی مخصوص وقت کے ساتھ مقید کر لینا اور پھر بعد میں لپیٹ کے رکھ دینا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس طرح کرنا، بدعت پر عمل کرنا تو الٹا نقصان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف۔ سیرت کا ایک تو مطلوب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پڑھا جائے، اپنے نظروں کے سامنے رکھا جائے، نہ کہ مخصوص مناسبت پہ، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنے سے صرف یہ مقصد نہیں ہو اول تا آخر ہم اس کو پڑھیں، یعنی پڑھ لی ہم نے سیرت کی کتاب، سیرت پڑھ لی، قرأنا السیرہ، ہم نے سیرت پڑھ لی، بلکہ اس کا فقہ اور فہم ہو تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کریں اپنے تمام معاملات میں، یہی زندگی کے معاملات ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کے فعل میں، قول میں، یہ ہے مقصود۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، دیکھیں صحیح سلفی فہم یہ ہیں، ایک عظیم کتاب لکھی، کتنی بڑی کتاب ہے جلدوں میں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اور فہم پر مبنی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یعنی آخرت کا توشہ، آخرت کا سامان، بندوں میں سے سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر۔ اور بعض معاصرین نے بھی کتابیں لکھی، یعنی موجودہ دور میں بھی لوگ سیرت پہ کتابیں لکھتے ہیں، جن میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ اچھی نہیں ہیں، بعض منحرف لوگوں کی ہیں، اپنے طرف سے شرکیات اندر واقعات ڈالے ہیں، اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ان کے جو ہے آثار کے ساتھ تبرک حاصل کیا جائے، اس چیز سے بس چومنے چاٹنے ان چیزوں کی جو ہے تبرک حاصل کیا جائے، جعلی قسم کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، تو یہ وہ مقصود سمجھتے ہیں، یہی جو ہے مطلوب و مقصود ہے سیرت پڑھنے پڑھانے سے، لیکن اس کا کوئی یہ تو اس میں تو کوئی عبرت نہیں، اس میں کوئی سبق نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہر ایک کے جیب میں جو ہے وہی اس پر جو ہے انڈیل دیتا ہے، وہی یعنی جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا، جو پہلے سے ہی خراب علم ہے، خراب عقیدہ ہے، وہ اسی کو وہاں پہ ظاہر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، جس کے پاس اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز بیان کرتا ہے سیرت کے حوالے سے، اس طور پہ بنا کر پیش کرتا ہے، جس کے بعد ردی چیز ہے تو وہ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے صحیح راستے پر چلائیں، حق کی جانب انہیں یعنی پلٹا دیں، ہم انہیں کوئی حقیر کمتر سمجھ کے اس طرح بات نہیں کر رہے ہوتے، ہو سکتا ہے انہیں جس چیز میں وہ مبتلا ہے ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور صحیح صواب بات کی طرف انہیں لوٹنے کی توفیق دے۔ مقصود یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم عبرت لیں، اس میں عمل کریں، ہمارے لیے اس میں سبق ہو، آپ کی اقتداء کریں، اور اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں جو ثابت ہوتے ہیں اس پر عمل کریں، یہ ہے مطلوب اصل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات، پوری زندگی جو ہے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہے، ساری علم سے بھرپور ہے، خیر بھلائی سے، عمل صالح سے، جہاد، دعوت، تعلیم، ان چیزوں سے تعبیر ہے، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کانا خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، معاملات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا، وہ چلتا پھرتا قرآن، یعنی ساری اسی کی عملی تعبیر تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خصوصی اہتمام کریں، اور یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس میں سے 6 منتخب واقعات کو چنا ہے جو آپ کی سیرت میں موجود ہیں، جو خصوصی طور پہ عقیدے سے متعلق ہیں، جن میں عقیدے کے پہلو موجود ہیں، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ بس وہ جس طرح اور واقعات اسٹوریز ہوتی ہیں اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ لعل اللہ، یعنی شیخ محمد عبداللہ فرماتے ہیں لعل اللہ ان یفہمک دین الانبیاء لتتبعہ ودین المشرکین لتترکہ،
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح دین سمجھا دیں تاکہ آپ اس کی پیروی کریں، مشرکین کا بھی دین معلوم چل جائے تاکہ آپ اس سے پرہیز کریں۔ یہ ہے مقصود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے سے۔ اس سے آپ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج کو جانیں گے، توحید کی دعوت، شرک کا رد، اصل بنیاد ان کی۔ جبھی تو کتاب ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ، شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی۔ توحید کو سمجھیں گے، اس کی اتباع کریں، شرک کو سمجھیں، اس سے اجتناب کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ بس وہ اچھی اور حق بات کو جانتا ہے، بلکہ حق باطل دونوں کو جانے، حق کو جان کر اس پر عمل کرے، اسے اپنائے، باطل کو جان کر اس سے اجتناب کرے، بچے بچائیں، کیونکہ جو باطل کو نہیں جانتا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ مثال کے طور پہ شیخ بیان فرماتے ہیں، شیخ فوزان اچھی مثال دنیاوی کے، آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو صحیح طور پہ وہ راستہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں بیچ میں گڑھے بھی آتے ہیں، اس میں انسان گر سکتا ہے، ہلاکتیں ہیں، اور آپ مر جائیں، کہیں گر جائیں، آپ کو معلوم بھی نہ ہو، کسی گڑھے میں گر پڑیں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ہے کوئی چھپا ہوا۔ لیکن اگر آپ کو اچھی طرح وہ راستہ معلوم ہے، اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں، اس کا علم ہے سب کچھ، اور کون کون سے راستے، کون سی گلیاں گھاٹیاں کہاں سے نکلتی ہیں، اور کیا کچھ خطرات ہیں جس سے بچنا ہے، تو پھر آپ پوری بصیرت اور روشنی پر ہیں، اور ان ہلاکت والی چیزوں سے بچ جائیں گے اپنا راستہ عبور کرتے ہوئے۔ یہ حصی جو فزیکل چیزیں ہیں آپ کے سامنے، اس میں یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے جو معنوی روحانی عقیدے کی چیزیں، اس میں بھی بالاولیٰ یہ معاملہ ہے کہ لازم ہے کہ باطل کو جانیں، شرک کو جانیں، اس کی انواع و اقسام اور اس کے اسباب کو جانیں، کون سے وسائل شرک تک لے جاتے ہیں تاکہ اس سے بچیں۔ جیسے کہ قبریں پکی کرنے سے منع کیا، کیونکہ قبر پرستی، شرکیات وغیرہ اولیاء صالحین کو پکارتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے راستہ بند کیا۔ آپ اس میں جو ہے سستی کریں گے، اس میں مبتلا ہوں گے تو اس میں واقع ہو جائیں گے، اور جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح کوئی شاعر کہتا ہے، عرفت الشر لا للشر لکن لی توقیہ، میں نے شر کو جانا، برائی کو اس لیے نہیں کہ برائی کے لیے نہیں جانا برائی کو، بلکہ تاکہ اس سے بچ سکوں۔ وَأَلَّا يَعْرِفَ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ، جو خیر و شر میں تمیز نہیں کرتا تو وہ شر میں مبتلا ہی ہو جاتا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فہم سلف بھی یہی ہے، جلیل القدر صحابی رسول، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار، فرماتے ہیں کان الناس یسألون نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر بھلائی کے بارے میں پوچھتے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا اس ڈر اور خدشے سے کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو لازم ہے کہ ہم خیر کی معرفت رکھیں، شر کی بھی معرفت رکھیں۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ بس حق کو جانو، ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ضد ہے، اس کی جو مخالف چیز ہے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو۔ یہ باطل بات ہے، کیونکہ اگر آپ باطل کو نہیں جانتے، غلط بات کو، تو آپ اسی میں مبتلا رہتے ہیں، اور حق جو ہے آپ سے مخفی رہتی ہے، چھپی رہے گی وہ بات، اور آپ جو ہے حق بات سے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی حق بات کو چھوڑ کے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، خصوصاً جب کہ گمراہی کی طرف بلانے والے داعیان موجود ہیں، دعات الضلال، گمراہ کن، گمراہ کرنے والے، لوگوں کو غلط عقیدے بدعات کی طرف بلانے والے، تو وہ پورے تیاری سے بیٹھے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر تو اور خطرہ ہے، جاننا ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اسی لیے ہم جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، بدعت، اہل بدعت سے خبردار کرتے ہیں، دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي، یہ ہے معاملہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم توحید والوں میں سے، سنت کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں، سیرت کو، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، مودودی سے لے کے موجودہ ساحل عدیم تک یہی تو کرتے ہیں۔ سیرت نہیں پڑھی، لوگ سیرہ پڑھیں، ان کو معلوم چلے، یعنی یہ سیاست، ہر ایک کو سیاسی بننا ہے اور سسٹم چینج کرنا ہے، اور توحید والے کا دعویٰ کرتے ہیں، طاغوت کا انکار ہم کرتے ہیں، یہ لوگ توحیدی نہیں ہیں اور قرآنوں کے تلوے چاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، شیخ نے اسی لیے ان کا رد کیا، اسی لیے ہم نے اپنے تعارف میں بھی یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے رد میں بھی یہ بات ہے۔ مشرکین جو تھے، شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان، اس والے شرک کے بارے میں تو یہ بات ہی نہیں کرتے،
ابھی اتنا توحیدی طاغوت کا انکاری اور سسٹموں سے ٹکر لینے والا اور نبیوں کی دعوت یہی بتانے والا، مثلا ساحل دین میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے کہ کسی کا بھی سسٹم لے آؤ، فکر لے آؤ وغیرہ، بریلیوں کا لے آؤ، کیا کریں گے وہ؟ میلاد منا لیں گے، فلانا کر لیں گے، تو وہ شرکیات وغیرہ یعنی کوئی چیز نہیں ہے نا انبیاء کرام جس کے خلاف آئے تھے۔ اور یہ جو دوسری سسٹم چینجنگ جو اس سے ثانوی حیثیت کی چیز ہے، اس کو سب سے اصل مقصد قرار دیتے ہیں، اور اصل توحید کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے۔ تو وہ تو اس سے بہتر ہے پھر جو شرک نہ کریں اور دوسرے سسٹموں پہ چل رہے ہیں۔ مثلا جو مشرکین ہیں، یتقربون الی اللہ بالشرک یظنون انہ خیر، شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان، کہ مشرکین جو ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں شرک کے ذریعے، سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں شرک ہے، تو اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں اللہ کے سب سے قریبی ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں اور عاشق اولیاء ہیں، ان کی عقیدت رکھنے والے کی شرک میں اٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ شیخ فرماتے ہیں کہ یذبحون للاولیاء والصالحین، اولیاء اور صالحین کے لیے ذبح کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، گیاروی کرتے ہیں، ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا نبی اغثنی، یا رسول اللہ مدد، اور کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ لیس لہم من الامر شیء، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بیٹھ کر ان کے جو آتے ہیں سنجیدہ بن کر اور بڑے علمی، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تھوڑی کہتے ہیں خود سے کچھ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ہم ان کو عبادت نہیں کہتے جب تک نہیں کہیں گے اللہ کی عطا سے کہیں گے تو شرک نہیں ہے۔ مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہی تو شرک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو بس نیک صالحین ہیں، ان کو ہم واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، مستقل بالذات نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے جو سلف ہیں، ایک سلف صالحین ہیں نیک لوگوں کے، انبیاء صالحین صحابہ، اور ان برے لوگوں کے شرک و بدعت والے انبیاء کے مخالفین ابو جہل، وہ ان کے سلف ہیں۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بس کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، انہیں تو صرف شفاعت کے لیے رکھا ہوا ہے، فقط ہم گنہگار ہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی حال ہے، یہ لوگ صحیح اللہ کی جو راہ ہے اس سے روکتے ہیں، رکے ہیں بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، یہ تو خیر ہے، انہوں نے یہی سیکھا ہے بڑوں سے اپنے، آج جو ہے نسل در نسل یہ بات چل رہی ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں آج کل زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے، بہت سے لوگ جو اسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں، ان کی حالت زار یہی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں شرک کے ذریعے سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور پھینک دینے والی چیز ہے۔ اس طرح شرک کے بارے میں فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گرا، پرندے اٹھا کے دور جگہ پہ پھینک دیں، شرک کرنے والے کا یہ حال، قریب کہاں سے آ سکتا ہے اللہ کے؟ تو اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں شرک کے ذریعے سے، جو پہلے کے مشرکین کرتے تھے، قبروں کے لیے، مزار و درگاہوں کے لیے نظر نیاز، چڑھاوے، قربانیاں، لنگر، اس کا طواف کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، عرس میلے ٹھیلے سب لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت تھوڑی کی، جب تک ہم منہ سے نہیں پھوٹیں گے کہ یہ عبادت ہے، چاہے وہ اصل میں عبادت ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، پھر بھی عبادت نہیں، بس یہ رجال صالحون ہیں، اچھے نیک صالح بندے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ہمارا واسطہ اور وسیلہ ہے بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے تعلق سے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ کا قریب نزدیکی والا درجہ ہمیں یہ دلا دیتے ہیں۔ تو ان کا ارادہ شرک کا نہیں ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے، جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اعمال وہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کے مثلا قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں دیکھیں کس طرح شیطان آتا ہے بنی آدم کے پاس اور اس طرح گمراہ کرتا ہے، شیاطین الانس والجن، علماء ایسو برے علماء داعیان، وہ بھی شیاطین ہیں انسانوں میں سے، اور خود شیطان جو ہے اس قسم کی باتوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو صرف واسطہ وسیلہ انبیاء صالحین ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، جب پیغام پہنچانے کا واسطہ ہے تو پھر عبادت بھی انہی کے ذریعے سے دعا استغاثہ فریادیں کی جائیں۔ تو اس شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس طرح قوم نوح پہلے رسول سے لے کر آخر تک یہی کیا، اولیاء صالحین تھے، ود سوا یعوق یغوث نصر، اور ان کے پہلے جو ہے تصویریں بنوائیں قبریں، اور پھر جو ہے بعد میں انہی کو پکارنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شرک شمار کیا ہے، فرمایا یعبدون، یعنی عبادت کرتے ہیں، جعلوا عبادہ، اللہ کے علاوہ عبادت ہے وہ، جو ایسے کو پکارے جو اس کی پکار نہ سنے اور نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، چاہے وہ اس کو شفاعت اور وسیلہ کہتا رہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ کہیں گے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نا، مثلا نبی تو ہے، حالانکہ نبی سے بھی کہلوا دیا کہ میں جو ہے لا املک لکم نفع ولا ضر، ہمارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اپنے لیے بھی لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی اللہ سے مجھے نہیں بتا سکتا، بلکہ فرمایا کہ وَأَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ، کوئی تمہیں نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں جب وہ مشکل میں ڈالے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، دیکھیں اس میں بھی دلیل ہے، کیا اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں نہیں، اللہ جانتا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ وسیلہ بنو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب ہے اللہ کے ناموں سے اسے پکارو، اس سے دعا کرو، ڈائریکٹ پکارو، اپنے نیک اعمال پیش کرو، یہ نہیں کہ انبیاء صالحین کو پکارو، یہ تو نہیں کر کے بتایا سیرت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا، تم جو بھی نام دو، کہا سبحانہ و تعالیٰ اللہ پاک ہیں تمہارے واسطے وسیلے سے، یا فرمایا عما یشرکون تمہارے شرک سے، تو فسماہ شرکن، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، شرک ہے، چاہے تم اس کو خوبصورت بنا کے جو بھی نام دیتے رہو، عقیدت کا یا واسطہ وسیلے کا، وہ نہیں کہتے تھے، اسے شیخ شیخ فرماتے ہیں، اسے جو ہے طلب شفاعت کہتے تھے، جس راج کہتے ہیں، تو اس پر تنبیہ، اسے اچھی طرح آپ سمجھ لیں، پھر بھی یہ شرک شمار ہو۔ تو اگر آپ عقیدہ پڑھتے ہیں کہ شرک حرام ہے اور وہ اکبر الکبائر، تمام بڑے گناہوں سے بڑھ کر ہے اور یہ ناقابل معافی ہے، لیکن شرک کا جو فہم ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے وہ کہاں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو لازم ہے کہ آپ لوگوں کے ان حرکتوں کو دیکھیں اور اس کی تطبیق کریں، اپلائی کر کے دیکھیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ شرکیات ہیں جو سامنے ہیں اور یہ توحید ہیں۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ واسطہ وسیلہ توسل بالاولیاء والصالحین، یہ تو ٹھیک ہے، اور یہی تو توحید ہیں، وہاں بھی گستاخی نہیں مانتے، منکر ہیں، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، قریبی ہیں، محبوب ہیں، نیک صالحین ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ ہی کا تو تقرب حاصل کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے، تو اسے وہ جو ہے دین کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں، اور شرک کو توحید، توحید کو شرک بنا دیا اپنی جہالت میں، جن کی آنکھیں بصیرت سے خالی ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کے مقدمہ تھا، اور انشاءاللہ جو پہلا موضوع الاول، پہلا واقعہ سیرت میں سے ہم ذکر کریں گے نزول وحی کا، اور پہلی بات کیا تھی، توحید کا بیان اور شرک کا رد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سیرت کا فہم عطا کر کر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق دیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔